قلدت ظاهر ما فيه فبدوت شخصا. السلام علیکم. اگر ہم اپنی پوری زندگی کا جائزہ اوور ویو کریں، یعنی کہ اپنی لائف کو انالائز کریں، تجزیہ کریں، تو ہم دیکھتے ہیں دو ہی طرح سے زندگی گزارنے کے طریقے یا میتھڈس یا آپشنز ہیں. ایک حلال طریقہ یعنی حلال راستہ، قرآن و سنت اور شریعت کے مطابق احکامات کو ماننا، عمل کرنا، یعنی کہ مومن اور مسلم کا راستہ. اور دوسرا کافر یا مشرک یا ایتھیسٹ کا راستہ، یعنی حرام راستہ، شیطان کا راستہ. اب ہم اگر بات کریں اپنے مسلم لوگوں کی، تو آپ دیکھیں کہ اکثر جگہوں پہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں حلال اور حرام راستوں کو یا ریسورسز کو یا چیزوں کو جو ہے اکثر ہم مکس کر دیتے ہیں. یعنی جہاں ہمیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے، مفاد یا بینیفٹ نظر آتا ہے، وہاں ہم ان کو ڈفرینشیٹ یعنی فرق یا تمیز بھول جاتے ہیں، اور حرام اور حلال میں فرق محسوس نہیں کرتے اور اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں. یہ نارمل بات ہے، اکثر ہوتا ہے، یعنی ایمان کی کمزوری ہوتی ہے اصل میں. تو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں حلال اور حرام کے اندر جو فرق ہے، کیسے، کیوں اور کس لیے. کچھ ڈفرینٹ انداز میں بات کریں گے. سب کو پتہ ہے حلال اور حرام کیا ہے، قرآن پاک اور احادیث میں اس کی باقاعدہ انسٹرکشنز، ڈائریکشن دی گئی ہیں کہ ممنوعات کیا چیزیں ہیں اور حلال چیزیں کیا ہیں. تو اگر ہم اپنے حساب سے لاجیکل وے میں اگر دیکھیں کہ انسان کا کمانا یا ارن کرنا، یعنی دیکھیں اگر حلال وے میں انسان کرتا ہے تو کتنی محنت کرتا ہے، ہارڈ ورک کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، اپنی مشقت جان لگا دیتا ہے، اور ایک لانگ ٹائم تک پھر جا کے اس کو رزق ملتا ہے، کچھ بنتا ہے انسان. لیکن پھر اس حلال رزق کو انسان اپنی فیملی میں جب فیڈ کرتا ہے، کھلاتا ہے، تو اس کی برکات ہوتی ہیں، اچھی نسل اور اچھی اولادیں، اور برکات اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہوتی ہے. اب دوسری طرف اسی کو دیکھیں، حرام طریقوں سے جو کمانا ہے، کیا مطلب ہے کہ آپ شارٹ کٹ میں آپ اوور نائٹ کماتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، یعنی فراڈ، دھوکہ، کسی کا حق مارنا، ہوشیاری اور چالاکی سے کمانا، یا ایسے ذرائع جو حرام ہے شریعت میں، جاب ہے، بزنس ہیں. پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ آپ کی نسلیں خراب ہوتی ہیں، برکات ختم ہو جاتی ہیں، دوسرے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں لائف میں. تو بالکل کلیئر ایگزامپلز ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کھانا پینا، اشیاء جو ہے تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس دنیا میں، بے شمار ہیں، جس میں کھانے پینے کی فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس، جیسے فار ایگزامپل آپ لیں تو فروٹ اور ویجیٹیبل کیا ہیں؟ یہ نعمتیں تعالیٰ کی. اور اسی سے جوسز بنتے ہیں، ڈرنکس بنتی ہیں جو کہ حلال وے میں ہم انجوائے کرتے ہیں، مشروبات ہیں. دوسرے الکوہل اور شراب بھی ہے، وہ بھی انہی فروٹ اور ویجیٹیبل سے بنتی ہے. اگر آپ غور کریں تو فروٹ سے کیا ہے کہ جب وہ فروٹ یعنی گریپس یعنی انگور ہیں فار ایگزامپل، جب وہ سڑ جاتے ہیں، روٹن ہو جاتے ہیں، تو پھر ان سے شراب، الکوہل یا وائنز وغیرہ بنتی ہیں جو کہ حرام ہو جاتی ہیں. تو اگر دیکھیں گریپس آپ کھاتے ہیں تو آپ کو بہت اچھے ٹیسٹ اور اس کا ذائقہ ہے، وہ مزہ ہے اور حلال ہے، لیکن وہی چیز حرام بن جاتی ہے اگر اس کو ڈفرینٹ انداز میں دیکھیں. اسی طرح میٹ یعنی کہ گوشت ہے، آپ دیکھیں وائٹ میٹ جو ہوتا ہے یعنی کہ چکن اور فش وغیرہ ہے، یہ حلال قرار دی گئی ہیں. اور پھر ریڈ میٹ یعنی کہ بیف ہے، لیمب وغیرہ ہے، یہ سب کھاتے ہیں ہم لوگ اپنے لیے، اور طاقت ملتی ہے، پروٹینز ہیں وغیرہ. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں. دوسری طرف اسی میٹ کو اگر دیکھیں حرام وے میں، تو پگ یعنی سور کا گوشت جو ہے، سوسیجز، پورک، بیکن وغیرہ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں بہت لوگ کھاتے ہیں، جو کہ حرام گوشت ہے، ہمارے لیے ممنوعات میں ہے. تو وجہ کیا ہے؟ اس میں بیماریاں ہیں، اس کی پوری ایک سائنس ہے، ریزنز ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا منع کیا گیا ہے اس کو کھانے سے. تو اب قرآن پاک کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حلال رزق کے ساتھ، حلال فوڈ کے ساتھ، یعنی کہ آپ کو طیب یعنی کہ پاک رزق کھانے کا بھی کہا گیا ہے. یعنی کہ سورہ بقرہ آیت 168 میں دیکھیں کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یعنی اے لوگوں کھاؤ اس میں سے جو زمین پر ہے، حلال اور طیب. اب حلال اور طیب میں فرق کیا ہے، اس کو تھوڑا سمجھیں. دیکھیں حلال تو وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کھانے کو، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حلال ذبح کرتے ہیں، یا فروٹ ویجیٹیبل جو بتایا ہم نے، اور اللہ تعالیٰ کے نام سے کھاتے ہیں ہم لوگ. طیب کیا ہے؟ اس تھوڑا سا اس میں باریکی یہ ہے کہ ایک چیز حلال ہے آپ کے سامنے، اور وہ لیکن طیب بھی نہیں ہے، تو اس کو پھر منع کیا گیا ہے. کس سینس میں آپ سمجھیں اس کو ذرا سا. مثلا مرغی یا چکن جو ہے وہ حلال ہے، آپ اس کو ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام سے اور کھا جاتے ہیں. لیکن وہی چکن یا مرغی جو ہے اگر آپ کسی پڑوسی کے گھر سے چرا کے لے آتے ہیں، اٹھا کے لے آتے ہیں، اور اس کا چکن روسٹ یا چکن گرل بنا کے کھاتے ہیں، بے شک آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اس کو حلال کیا ہے، لیکن وہ طیب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے پیسوں سے، آپ کے ریسورسز سے، آپ کے مال سے نہیں ہے، وہ آپ چرا کے لائے ہیں، اٹھا کے لائے ہیں، تو وہ طیب نہیں رہی، پاک نہیں رہی. تو یہاں یہ فرق نظر آتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں، میں نے کہا کہ الکوہل اور یہ شراب جو بن جاتی ہیں، پہلے تو یہ فروٹ ہوتے ہیں جو کہ حلال ہوتے ہیں، لیکن یہ بعد میں شراب بن کے، الکوہل بن کے یہ حرام ہو جاتے ہیں، طیب نہیں رہتے، پاک نہیں رہتے. تو یہی اس طرح بے شمار اگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی لائف میں. اب اگر ہم انسانی رشتوں کی بات کریں تو جو دو مقدس
ایک سب سے بیسٹ جو رشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یعنی مرد اور عورت کا آپس میں نکاح یا شادی کرنے کا، یہ سب سے بیسٹ اور حلال رشتہ ہے جو قرآن و شریعت کے مطابق ہے۔ آپ دیکھیں کہ نکاح کرنا یعنی کہ انسان مرد اور عورت ایک دوسرے کو کمپلیشن کرتے ہیں، ایک تکمیل کرتے ہیں اور زوج یا جوڑا بناتے ہیں، اور اسی سے پھر فیملی بنتی ہے۔ تو حلال وے اگر دیکھا جائے تو کیا ہے کہ میرج یا نکاح میں جو آپ دیکھیں محبت ہے، پیار ہے، الفت ہے، کیئر کرنا، افیکشن ایک دوسرے کے ساتھ، جبکہ اسی کا اپوزٹ دیکھیں کام وہی ہے، لیکن وہ اگر آپ بغیر نکاح کے کرتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں تو وہ زنا اور بدکاری میں آ جاتا ہے، جو کہ بڑا گناہ ہے۔ یعنی کوئی محبت، کیئر، کوئی ایک دوسرے کا پیار نہیں ہے، صرف لسٹ ہے، نفسانی خواہشات ہیں۔ اب آپ نکاح کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو اپنی بیوی ہسبینڈ کے پاس جانے کے لیے کسی منی پیسے کی ضرورت نہیں، کسی اہتمام کی ضرورت نہیں۔ دوسری طرف زنا اور بدکاری کے لیے آپ کو پیسے، منی، سب کچھ چاہیے ہوتا ہے، اہتمام کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ پھر بیوی کے پاس آپ دیکھیں، ہسبینڈ کے پاس سکون، خوشی اور پاک دامنی آپ کو ملتی ہے، جبکہ اس طرف زنا کاری کی طرف دیکھیں آپ کہ پروسٹیٹیوٹ، سلٹس جو ہیں، بد کردار عورتیں یا مرد جو خبیث لوگ جن کو کہا گیا قرآن پاک میں، اور نفسانی خواہشات پورے کرنے کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے، تو دیکھیں کتنا فرق آ گیا، کام ایک ہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں نکاح اور میرج کے ذریعے جو ہے حلال وے میں آپ کی اولاد، نسل جو ہے کار خیر بنتی ہے آپ کے لیے۔ آپ دیکھیں پوری زندگی کے لیے ثواب کا کام ہے بیوی کی ہسبینڈ کے پاس جانا۔ دوسری طرف آپ زنا اور بدکاری کی طرف اولاد دیکھیں، آپ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کا کام ہے۔ اور اسی طرح نکاح اور میرج سے کیا ہے، فیملی ایک سسٹم بنتا ہے، ایک آرگنائز آپ کا فیملی سسٹم بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، لائف گزارتے ہیں اچھے طریقے سے۔ ویئر ایز اگر آپ دیکھیں زنا اور بدکاری کیا ہے، نو فیملی سسٹم، اکیلے رہنا، پھر آخری میں ریگریٹ فیل کرنا، سیڈ، گریف ہونا، یعنی یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ جبکہ نکاح اور جو میرج ہے اس میں آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی نعمتوں کا۔ تو دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، کام ایک ہی ہے، لیکن دو ڈیفرنٹ طریقوں سے، ایک حلال راستے سے اور ایک حرام راستے سے انسان کرتا ہے۔ تو یہ اب اس کی چوائس ہے کہ وہ کس طرح سے اس چیز کو سمجھتا ہے۔ دونوں راستے ہیں، دونوں راستوں کے رزلٹس بھی ہیں اور ان کا انجام بھی ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن پاک میں تعالیٰ نے کہا کہ پاک دامن عورت یا مرد جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ پاک دامنی کو ہی ڈھونڈتے ہیں اور خبیث لوگوں کے پاس نہیں جاتے جو کہ حرام ہوتے ہیں۔ تو اب اگر اسی بات کو مزید ہم ایکسپلین کریں کہ حلال و حرام جو ہے انسان کا لباس بھی ہو سکتا ہے۔ اگر انسان کا لباس حلال ہے، رزق ہے، تو اس کی نماز، روزے، دعائیں اس کی قبول ہو سکتی ہیں اگر وہ صحیح طرح سے عمل کرتا ہے۔ اسی طرح اگر حرام طریقے سے آپ کے ریسورسز ہیں، ذرائع ہیں، اور پھر آپ کے لباس میں آتے ہیں وہ، تو آپ کا دکھاوا، ریاکاری، تکبر اور پھر دعائیں قبول نہ ہونا، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ انسان کی لائف کو اگر آپ غور کریں تو ہماری جو لائف ہے اس میں سوشل میڈیا، آج کل کے دور میں انٹرنیٹ، سب چیزیں ہیں، لغویات ہیں، بے حیائی ہے، بے شمار چیزیں ہیں۔ اگر آپ حلال وے میں دیکھیں تو آپ اپنے اس نیٹ کو، سوشل میڈیا کو آپ اپنے فائدے کے لیے، اپنی تعمیر کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنے پازیٹیو وے میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جس کو حلال وے کہا جا سکتا ہے، اور آپ ان تمام لغویات سے بچ سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں میکسیمم لیول پہ۔ اور آپ قرآن پاک اور حدیث اور اچھی کتابیں، جو کہ بکس پڑھنا، اسٹڈی کرنا، جو آپ کے مائنڈ کو ایک اچھی پازیٹیوٹی دیتے ہیں، یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں آپ انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے۔ لیکن دوسری طرف حرام راستوں پہ جائیں تو بے شمار لغویات ہیں۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں انسان کا جو دماغ ہے تعالیٰ نے بنایا، اس میں خیالات کا، تھاٹس کا جو آنا ہے، اگر آپ کا دماغ، آپ کا جسم، کپڑے پاک ہیں تو پازیٹیوٹی، برکات ہوتی ہیں، آپ کے اوپر بلیسنگ ہوتی ہے۔ اور اگر وہ یعنی حلال طریقے سے دیکھا جائے تو، اور اگر حرام وے میں دیکھا جائے تو وہی آپ کے جو جسم اور آپ کے تھاٹس جو ہیں وہ اگر نیگیٹو ہیں، حرام ہیں، شیطانی دماغ آپ کا ہے، تو ساری چیزیں وہاں پر وہ پھر وہ ریزلٹس کے نکلتے ہیں ایکشنز میں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، سود ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حلال حرام میں آپ کو فرق انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو کیسے کریں۔ بہت سمپل ہے، قرآن پاک کو انسان اگر پڑھے، سمجھے، تو ساری چیزیں کلیئر، ڈائریکشنز ہیں، انسٹرکشنز ہیں، ایوری تھنگ وہاں پر مینشن ہے کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا ممنوعات ہیں، کیا ایکسیپٹ کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو انسان اگر وہ ان کو آہستہ آہستہ امپروو کرے تو وہ کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی کسی پی ایچ ڈی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ قرآن کی تفاسیر ہیں، احادیث ہیں، آپ کو اچھی کتابیں ملتی ہیں۔ میں نے کہا نا، کتابیں اچھی اگر ہوں تو وہ بہترین دوست ہوتی ہیں۔ تو بہت کچھ ہے اگر پڑھنے کو آئیں تو، لیکن ٹائم کس کے پاس ہے؟ سیدھی سی بات ہے۔ آج کل کی سوشل میڈیا میں جو اتنی ایک ایک سیکنڈ میں اتنی چیزیں چینج ہوتی ہیں، اور انسان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے اچھی چیزوں کی طرف آئے۔ اور فضولیات، دنیا بھر کی بے شمار انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے، لیکن جو اصل آپ کے سامنے قرآن پاک ہے اور حدیث ہیں، اس کی نالج، علم جو ہے
اس کی جو گہرائی ہے وہ سمجھ نہیں آتی کسی کو بھی. تو بات وہی ہے کہ ہم انسان جو ہے بیسکلی جہاں اس کو فائدہ نظر آتا ہے، جہاں اس کو انٹرٹینمنٹ، مزہ، انجوائمنٹ ملتی ہے، تو وہ وہیں بھاگتا ہے. یہ انسان کی نفسانی خواہشات ہیں. اور جہاں پر اس کو بوریت ہوتی ہے تو وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے، حالانکہ وہی اس کی آخرت کے لیے اچھی ہوتی ہے. تو یہ ساری باتیں بیس کرتی ہیں حرام اور حلال کی تمیز، ڈسٹنگوش کرنا، اس کو فرق محسوس کرنا. یہ اس بیسڈ آن all اباؤٹ عقیدہ آخرت. یعنی کہ اگر آپ کو یقین ہے ہی نہیں عقیدہ آخرت پہ، مرنے کے بعد کے پروسیس کا جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بتایا ہے، یعنی کہ حساب کتاب، یوم حشر اور جنت اور جہنم کا کانسیپٹ، تو پھر وہ ساری باتیں بے معنی ہو جاتی ہیں، میننگ لیس ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پھر جب کافر، میں نے کہا نا کہ کافر کے لیے دنیا جو ہے وہ جنت ہے، تو ہم جب ان کو ایتھیسٹ، ان کو یقین ہی نہیں ہے ان کے مرنے کے بعد انہیں زندہ ہونا ہے، تو وہ ہر چیز ان کی دنیا میں حلال و حرام ہو، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ انجوائے کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر ایک مومن کے لیے یہ دنیا جو ہے ایک جیل ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لمیٹیشن، پابندیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ اس کو آخرت میں اس کا پھر ریوارڈ ملنا ہے، اس کو ثواب ملنا ہے، اس کو فائدہ ہونا ہے، بینیفٹس ملیں گے جو کہ جنت کے اندر ہیں. تو باتیں ساری کلیئر ہیں، انڈرسٹوڈ ہیں. اور آئی وش کہ ہم لوگ ان باتوں کو سمجھ سکیں، عمل کر سکیں. حلال و حرام کی جو کیٹیگری ہے بہت وسیع ہے، اس میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں. ہر انسان کے اندر اسسمنٹ کا ایک ضمیر ہے، ایک مادہ ہے کہ وہ اس کو جج کرے اپنے حساب سے، اپنی لائف کی اسٹیج اور اپنی دنیا کے حساب سے، جو اس کے حالات ہیں، سچویشن ہیں، جابز ہیں، فیلڈ ہیں، اس کی بزنس ہیں، ایج ہے، جو بھی اس کے سچویشنز ہیں، اس کے حساب سے وہ فیصلہ کرے، ڈیسائیڈ کرے، اپنے آپ کو امپروو کرے. حرام چیزوں سے حتی الامکان کوشش کرے بچے، اور حلال راستوں پہ زیادہ جائے. تو یہی آخر میں ہماری نجات کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے توفیق دے حلال و حرام کی تمیز اور عمل کرنے کی. انشاءاللہ بات.